السلام علیکم جی ناظرین کرام، میں شانواز لہری آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی علیہ وسلم تسلیما۔ اگر ہماری کوئی چیز گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو ظاہر ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح کو ہماری جائیداد، گھر یا دکان پہ قبضہ کر لے تو ہمیں قانونی چارہ جوئی کے ساتھ ساتھ اللہ کا ایک ایسا ذکر کرنا چاہیے جس سے یہ ہمارے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج میں وہ آپ کو ذکر بتانے والا ہوں۔ وہ ایسا کون سا وظیفہ ہے جس سے اللہ تعالی ہماری پریشانی کو ختم کر دے گا۔ یہ اگر گھر سے کوئی بچہ مثلا ناراض ہو کے بھاگ گیا ہے، بیوی ناراض ہو کر چلا گئی ہے، یا میاں گھر سے ناراض ہو کے چلا گیا ہے، تو یہ اس کے لیے بھی مجرب ہے۔ ناظرین کرام، کرنا اپنے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ مرد پر، مومن پر جو بھی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، مرد مومن ہو یا مرد عورت ہو، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اگر اس آزمائش میں بندہ صبر و تحمل سے کام لے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب بھی دیتے ہیں اور ہمارے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو پریشانی یا مشکل ڈالتا ہے، ختم بھی انشاءاللہ وہی کرے گا اور وہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، ایسی کوئی ہستی ہے ہی نہیں جو اللہ کے علاوہ ہماری پریشانی اور مصیبتوں کو ختم کر سکے۔ تو ناظرین، کرنا آپ نے یہ ہے کہ وضو کرنا ہے اچھی طرح۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، یعنی پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ سورت پڑھنی، قل ھو اللہ احد، وہ سورت پڑھنی ہے پہلی رکعت میں۔ اور ایک بار نہیں سورت پڑھنی، سورۃ اخلاص کو متعدد بار پڑھنا ہے، یعنی 10 15 20 بار پڑھیں آپ۔ اسی طرح دوسری رکعت میں پڑھنا آپ نے پہلے سورۃ فاتحہ، اس کے بعد سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے 10 15 20 بار۔ تو ناظرین، یہ خیال رہے کہ دوران نماز دنیا کا کوئی خیال ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، نہ جو ہمارا مقصد ہے نہ وہی ہمارے ذہن میں آئے، اور نہ اس کے علاوہ کا دنیا کا حساب کتاب ہم شروع کر دیں۔ کوئی بھی ہماری نظر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ اچھی طرح نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں گڑ گڑا کے۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ میرا فلاں فلاں مسئلہ ہے وہ حل کر دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت جلدی مسئلہ حل کر دے گا۔ یہ آپ نے 11 دن کام کرنا ہے۔ اگر 11 دن میں آپ کا مقصد حاصل نہ ہو تو پھر آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پھر آپ نے اس کو بڑھا دینا ہے، 40 دن تک کرنا ہے یہ عمل۔ اگر 40 دن میں بھی نہ آپ کا مقصد حاصل ہو تو پھر آپ نے 70 دن میں کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بعض اوقات ہمیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اس کی بجائے ہمیں کوئی دوسری چیز عطا کر دیتا ہے، لیکن اللہ سے جب مانگے بندہ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا وہ دعا لازمی سنتا ہے۔ لیکن اس طریقے سے 110% انشاءاللہ آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا، کیونکہ یہ بڑا مجرب نسخہ ہے، بڑے بڑے عالم لوگوں کا نسخہ ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرد پر جو مشکل آتی ہے، مومن پر یا عورت پر، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ اس آزمائش میں صبر و تحمل سے کام لیتا ہے اور یہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ جتنے انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں سے گزارا ہے۔
جتنا کسی کا اللہ کے ہاں درجہ بلند ہوتا ہے نا، اتنی اس کی ازمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو ازمائش میں پورا اتر جاتا ہے، صبر و تحمل سے کام لیتا ہے اور اللہ پہ توکل اور یقین کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے اور اس کی دعا کو بھی من قبول کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں جعلی عملوں کے پاس جانے کی بجائے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے نا اس کے مطابق چلیں تو انشاءاللہ ہمارے سارے کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں ایسی کوئی بیماری، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی نہیں جس کا حل نہیں ہے، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ کے دوسرے طریقے اپنانے شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے جعلی عملوں پیروں کے پاس جانے کی بجائے آپ گھر میں عمل کریں، قرآنی عمل کریں، قرآنی وظائف کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ہم کوئی چابی، اپنی گھر کی چابی وغیرہ یا پرس وغیرہ، پیسے وغیرہ یا کوئی سونا وغیرہ کہیں رکھ کے بھول جاتے ہیں، تو جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں اس ٹائم وہ چابی یا پرس وغیرہ یا وہ زیور وغیرہ نے ہمارے ذہن سے نکل چکا ہوتا ہے اور ہمیں وہ یاد نہیں آ رہا ہوتا کہ اب اس کا کیا کریں، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں درود پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں ایک بار، تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ، میں نے وہ جو فلاں چیز رکھی تھی مجھے وہ یاد نہیں آ رہی، تو اپنے نبی کے صدقے مجھے وہ یاد دلا دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو وہ بہت جلد یاد دلا دے گا اور آپ کو یاد آ جائے گا کہ میں فلاں جگہ پہ وہ چیز رکھی تھی، اور آپ ادھر سے اپنا وہ چیز لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہماری اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ السلام علیکم، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔